زہیر آباد ایف ڈی اے سٹی کو آباد کرنے کے لیے کوششیں تیز۔ ایف ڈی اے سٹی ایکس بلاک میں انوویشن سٹی بنانے پر غور۔ ڈی جی ایف ڈی اے کہتے ہیں انوویشن سٹی اپنی نوعیت کا منفرد اور جدید ٹیکسٹائل کا منصوبہ ہوگا۔ اکیڈمک میں لگنے والی جدید طرز کی صنعت کے فروغ کے لیے سروسز دی جائیں گی۔ الائیڈ اسپتال کے بلڈ بینک میں خرد برد کا انکشاف۔ خون نہ ملنے سے مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ 3 بار خون کی بوتلیں واپس نہ ملنے پر شہری نے انتظامیہ کو درخواست جمع کرا دی۔ بلڈ بینک میں رکھی خون کی بوتل لینے گیا تو کہا ضائع ہو گئی۔ تیماردار کا الزام، حکام کی انکوائری مکمل ہونے پر کارروائی کی یقین دہانی۔ ریلوے کے بڑھتے حادثات پر چنیوٹ میں ریلوے انتظامیہ کی انوکھی منطق۔ شہر کے اہم مقامات پر ریلوے پھاٹک بنانے کی بجائے ہیوی ٹریفک کو بند کر دیا۔ ٹریفک انتظامیہ نے سلارہ روڈ، عمر روڈ سمیت متعدد ریلوے کراسنگ پر بیریئر لگا دیے۔ دیہی علاقوں کے مکینوں کو پریشانی کا سامنا۔ 24 نیوز کی بندش کے خلاف فیصل آباد پریس کلب سے ضلع کونسل چوک تک احتجاجی ریلی۔ صحافتی تنظیموں، تاجروں، وکلاء اور مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ صدر پریس کلب ظفر ڈوگر، صدر یونین آف جرنلسٹ جی اے تنویر، گروپ لیڈر شاہد علی، سیکریٹری پریس کلب علی اشفاق ہاشمی، صدر چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم، ڈسٹرکٹ بار کے سیکریٹری محمود عوان، سپریم انجمن تاجران کے سرپرست اعلیٰ اسلم بھلی، چیئرمین پاور لومز آنرز ایسوسی ایشن وحید خالق رامے، جماعت اسلامی فیصل آباد کے نائب امیر رانا عدنان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ شرکاء نے 24 نیوز کی بندش کو حکومت کی ناکامی اور ہٹ دھرمی قرار دیا۔ نیوز کی بندش صرف حق اور سچ کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ میں صحافیوں کا احتجاج۔ پیمرا سے 24 نیوز کا لائسنس بحال کرنے کا مطالبہ۔ الیکٹرانک میڈیا ٹوبہ کے ضلعی صدر رانا خالد کا پیمرا سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ شور کوٹ کی صحافتی تنظیموں کی جانب سے پیمرا کے فیصلے کی مذمت۔ 24 نیوز کی بندش پر حکومتی اور اپوزیشن رہنما ایک پیج پر۔ تحریک انصاف کے رہنما سابق ایم این اے ڈاکٹر نثار احمد جٹ کہتے ہیں میڈیا پر قدغن کسی صورت قبول نہیں۔ متعلقہ فورم پر تمام تکنیکی اعتراض دور ہونے چاہیے۔ دوسری جانب سابق لیگی ایم این اے علی گوہر بلوچ نے 24 نیوز کی جلد بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ 24 نیوز چینل کی معطلی کا معاملہ۔ پاکستان بار کونسل اجلاس کے ایجنڈے میں شامل۔ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار اعظم نذیر تارڑ کی زیر صدارت اجلاس میں پیمرا کے اقدامات کی مذمت۔ فی الفور نشریات کی بحالی کا مطالبہ۔ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل اکرم خاکسار اور جنگ بار کے صدر نے 24 نیوز کی بندش کو حکومتی ہتھ گھٹا قرار دے دیا۔ صدر بار ٹوبہ کی جانب سے بھی مذمت۔ صدر بار بولے وکلا سٹی نیوز نیٹ ورک کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سیکریٹری جنرل شورکوٹ بار راشد چودھری نے آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیا۔ پیمرا 24 نیوز کے لائسنس کی معطلی کا فیصلہ واپس لے۔ انجمن تاجران سٹی فیصل آباد کا مطالبہ۔ شاہد رزاق سکہ کہتے ہیں پیمرا کا فیصلہ میڈیا کے لیے تباہ کن ہوگا۔ 24 نیوز کے لائسنس کی معطلی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ 24 نیوز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کو خام مال ملنے میں مشکلات کا سامنا۔ پنجاب میں فصلوں کی زوننگ متاثر۔ شوگر ملز لگنے سے تاندیا والا سمیت کاٹن بیلٹ بری طرح متاثر۔ رواں برس 60 لاکھ کی بجائے 40 لاکھ ایکڑ پر کپاس کاشت کی گئی۔ کپاس کا ملکی برآمدات میں 70% حصہ ہوتا ہے۔ کورونا کے باعث تمام شعبوں کو ریلیف۔ کسانوں کا آبیانہ 2 گنا۔ زراعت سے وابستہ افراد مشکلات کا شکار۔ سابق ایم این اے ڈاکٹر نثار احمد جٹ کی آبیانہ بڑھانے پر شدید تنقید۔ حکومتی عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وہ کہتے ہیں حکومت کو آبیانہ کم کرنا ہوگا۔ فیصل آباد میں تیز آندھی اور بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے، بجلی بند۔ چنیوٹ شہر اور گرد نواح میں طوفانی ہوائیں۔ شہری بھی خوشگوار موسم انجوائے کرنے باہر نکل آئے۔
لالیہ میں بھی تیز ہواؤں کا راز، طوفانی ہوا چلنے سے لوہے کا شیڈ بجلی کی تاروں پر جا گرا، بجلی غائب۔ فیصل آباد غیاب میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، محمد والا کے مکین فیسکو کے خلاف سراپا احتجاج، کہتے ہیں 4 روز سے بجلی بند ہے، فیسکو حکام نے چپ سادھ رکھی ہے۔ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی پنجاب، پیرامیڈکس اور لیبر فیڈریشن آف پاکستان کا احتجاج، چیئرمین لیبر فیڈریشن میاں محبوب حسین کی شرکت، بڑھتی مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کرنے کا مطالبہ۔ تاندے والا میں ناقص کارکردگی پر 8 پٹواری معطل، اے سی اسامہ کا پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کا حکم، معطل ہونے والوں میں محمد شکیل، ممتاز حسین، ناصر علی بلوچ، عزیز احمد، محمد اسحاق، غلام محمد جاوید، محمد اقبال اور محمد سعید شامل ہیں۔ کمشنر فیصل آباد عشرت علی کی زیر صدارت اجلاس میں ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی، ایڈیشنل کمشنر رائے واجد علی، ایوب خان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو فضل ربی سمیت دیگر ڈویژن کے 4 اضلاع کے محکمہ مال سے متعلقہ امور کا جائزہ لیا گیا، سرکاری اراضی کو قابضین سے واگزار کرانے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر آفس سنیوٹ میں کمروں کا کال پڑ گیا، انگلش برانچ، ڈائری برانچ، کالونی برانچ، ٹرانسپورٹ برانچ کے ریکارڈ فرش پر رکھ دیا گیا، لاپرواہی کے باعث دفتری ریکارڈ ضائع ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ پنجاب کمیشن اسٹیٹس آف وومن 1 سال سے غیر فعال، گزشتہ دور میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا تھا، خواتین پر ہونے والے تشدد کیسز میں اضافہ ہو گیا۔ چنیوٹ انتظامیہ نے عید قرباں کی تیاری شروع کر دی، میونسپل کمیٹی کے علائشوں ٹھکانے لگانے کے انتظامات، ہتھ ریڑیاں، کنٹینرز، ٹریکٹر ٹرالیز، لوڈر رکشے اور بیگز کے لیے حکومت کو سفارشات بھیج دی۔ سی او رانا نواز کہتے ہیں علائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے انتظامات جلد مکمل کر لیں گے۔ ڈی پی او ٹوبہ وقار قریشی کی ٹرانسفر کے بعد الوداعی ملاقاتیں جاری، ڈی ایس پی سے الوداعی ملاقاتیں کی، وقار قریشی کو سوینئر اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے۔ ڈی آئی جی جیل خانہ جات سعید اللہ گوندل کا سینٹرل جیل کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات چیک کیے، قیدیوں سے ملاقات کی، سپرنٹینڈنٹ جیل کو قیدیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا حکم، قیدیوں کو دیے جانے والے کھانے کے معیار اور مقدار کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد میں گھریلو ملازمہ کا مبینہ اغوا، پولیس 3 روز کے بعد بھی کوئی کارروائی نہ کر سکی، خاتون کے شوہر نے تھانہ ملت ٹاؤن میں مقدمے کے لیے درخواست دی، گھر میں داخلے اور باہر نکلنے کی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی، فیصل آباد پولیس کی پھرتیاں، چلنے پھرنے سے قاصر بزرگ اغوا کے مقدمے میں نامزد کر دیا گیا، 31 مئی کو فیکٹری ایریا پولیس نے اغوا کا مقدمہ درج کیا۔ مونسون کی آمد، فیصل آباد میں ڈینگی کا خطرہ، ڈی ڈی ایچ او کا مختلف علاقوں کا دورہ، ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا، کہا رواں سال 758 مقامات سے لاروا طلب کیا گیا، شہری سرویلنس ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں، ڈاکٹر اورنگزیب کی اپیل۔ فیصل آباد میں کورونا کے حملے جاری، متاثرہ افراد کی تعداد 5026 ہو گئی، چنیوٹ میں 24 گھنٹوں کے دوران 7 افراد کا ٹیسٹ پازیٹیو، متاثرین کی تعداد 216 ہو گئی، جنگی انتظامیہ کا ایس او پیز کے لیے اقدامات سخت کرنے کا فیصلہ، ضلع بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 332 تک پہنچ گئی، ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو کا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ سی ای او ہیلتھ چنیوٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاقب کا ڈی ایس پی اسپتال کا دورہ، مختلف وارڈز میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا، صفائی ستھرائی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کی پھرتیاں، ہشتم کے خالی رزلٹ کارڈ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے، طلبہ کو رول نمبر درج کر کے رزلٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ہدایت، خالی رزلٹ کے باعث بوگس رزلٹ کارڈ پرنٹ ہونے کے خدشات بڑھنے لگے۔
जंग की बुकला को कोरोना इमरजेंसी इमदादी रकम दी गई। पंजाब बार की जानिब से शोरकोट बार और अहमदपुर सियाल के ओहदेदारों को भी इमदादी चेक दिए गए। वाइस चेयरमैन अकरम खाकसार और मेंबर पंजाब बार मखदूम मजीद हुसैन ने चेक तकसीम किए। ज़राई यूनिवर्सिटी इंसदाद टीटी दल के मौजू पर तरबियती वर्कशॉप, काश्तकारों की कसीर तादाद ने वर्कशॉप में हिस्सा लिया। वीसी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ की खुसूसी शिरकत, किसानों को टिड्डी दल के तदारुक के हवाले से आगाही दी। और कोरोना लॉकडाउन, फैसलाबाद में खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल, खातीन खिलाड़ियों के लिए अलग ग्राउंड है, ना कोई सहूलत। बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया। खातीन प्लेयर्स का हुकूमत से सहूलियात मुहैया करने का मुतालिबा।